السلام علیکم۔ اخبار اردو کے ویب چینل میں خوش آمدید۔ ہماری ویڈیو کا مضمون ہے پیارے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین ابن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی ابن ابی طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے۔ وہ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصہ کے علاوہ تیسرے امام بھی ہیں۔ حسین ابن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی ابن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت تھی۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب 61 ہجری ابا عبداللہ اور السید الشہداء کے نام سے مشہور شیعوں کے تیسرے امام ہیں۔ حسین کی نانی ختیجہ بنت خولید تھی اور ان کے دادا ابو طالب اور دادی فاطمہ بنت اسد تھیں۔ حسن اور حسین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا مانتے تھے کیونکہ ان سے ان کی محبت تھی اور کیونکہ وہ اس کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا، ہر ماں کے بچے اپنے والد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بچوں کے، کیونکہ میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ اس طرح فاطمہ کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور اس کے خاندان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں علی زین العابدین ابن شہر بانو، سکینہ بنت شہیر بانو، علی اکبر ابن لیلہ، فاطمہ صغرا بنت لیلہ، سکینہ بنت رباب، علی اصغر ابن رباب شامل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بے مثال جرت، قربانی اور انصاف کے اصول کی بنا پر مشہور تھے۔ ان کی زندگی اور سربراہی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک روشنی کی مینار ہے جو اسلام کی بلند ترین اخلاقی حصولوں کی عکاسی کرتی ہے۔ کربلا کا معرکہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ہے۔ یزید نے مسلمانوں کو اپنی امامت پر زبردستی بیعت کرنے کے لیے کہا جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وفادار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کے افراد نے یزید بن معاویہ کے ظلم و ستم سے چھڑوانے کے لیے نہایت مشکلات کا سامنا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو بیعت نہ دینے کا صرف سیاسی اختلاف کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اسلامی اقتدار کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط کردار کا نمونہ تھی، کیونکہ یزید مسلمانوں کو اپنے رائج کردہ طور طریقوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ یزید اسلامی تعلیمات کے منافی تھا جو مسلمانوں کو قبول نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر یزید اور اس کی امامت پر بیعت کرنے والوں سے لڑے اور حق کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا عراق میں ہوا۔ اس واقعے میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قتل عام ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھیوں نے یزید بن معاویہ کے خلاف خلافت کا مقابلہ کرتے ہوئے کربلا میں قربانیاں دی۔ یزید نے تمام مسلمانوں پر، جن میں عورتیں، بچے، بزرگ، مرد سب موجود تھے، ان پر قحط ڈال دیا۔ مسلمان دریائے فرات کے کنارے پر خیمہ زن تھے لیکن دریا کا ایک گھونٹ پانی پینا بھی دستیاب نہ تھا۔ شیر خوار بچوں پر دودھ تک بند کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان کے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر کا نشانہ لگا کر شہید کر دیا۔ شیر خوار بچوں میں علی اصغر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی سارے بچے تھے جو بھوک اور پیاس کی شدت سے شہید ہو گئے۔ یزید نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی لیکن پھر بھی مسلمان انتہائی ثابت قدم اور اپنے دین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل پیرا رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے باطل سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ اپنے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دین اسلام پر عمل پیرا تھے۔
10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی لڑائی میں ان کا سر قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ایک نیا جذبہ اور جنون اسلام میں پیدا کیا اور حسین ابن علی کو شہید ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ ان کا مقبرہ بغداد سے تقریباً 90 کلومیٹر جنوب مغرب میں کربلا شہر میں واقع ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت اور حق کے لیے قربانی تمام مسلمانوں میں حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی تاکید کرتی ہے۔ ان کی اسی مثال نے امت مسلمہ کو ظلم و ستم اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔